بہت ساری کتابوں میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ ملتا ہے اور بڑا سبق آمیز واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کسی بازار سے گزر رہا تھا تو ایک فقیر بازار میں بیٹھا تھا۔ وہ خود ہی لکیریں لگاتا ہے، خود بھی مٹاتا ہے، پھر لگاتا ہے، پھر مٹاتا ہے، پھر لگاتا ہے، پھر مٹاتا ہے۔ بادشاہ کے ساتھ فورس تھی، آگے پیچھے دائیں بائیں اس کی فورس تھی، اس کے وزیر مشیر تھے، اس کے غلام تھے، اس کے نوکر تھے۔ جب بادشاہ نے اس کا یہ معاملہ دیکھا نا، وہ فقیر کے پاس آ گیا۔ فقیر سے پوچھتا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے بازار میں بیٹھ کر؟ ایک تو خود ہی کام کر رہا ہے، خود بھی اس پہ پھر اس کو ختم کر رہا ہے، خود لکیر لگا رہا ہے، پھر ختم کرتا ہے، لکیر لگاتا ہے، پھر ختم کرتا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، ہمیں تو بتا۔ تو وہ فقیر کہتا ہے کہ بادشاہ، میں اللہ اور اس کی مخلوق کی آپس میں صلح کروا رہا ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ سوچا، اس نے یہ بات سنی نا تو بڑا پریشان ہو گیا۔ کہتا ہے، اچھا اللہ اور اس کے بندوں کی آپس میں صلح کروا رہا ہے؟ ہاں، اللہ اور اس کے بندوں کی آپس میں صلح کروا رہا ہوں۔ تو بادشاہ کے دل میں تھوڑی محبت پیدا ہوئی۔ وہ کہتا ہے، پھر کیا بنا؟ صلح ہو گئی؟ کہتا ہے، نہیں، صلح نہیں ہوئی۔ کہتا ہے، پھر صلح نہیں ہوئی تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج میرا رب تو مان گیا ہے، یہ اس کے بندے نہیں مان رہے۔ یہ جو بندے ہیں نا، یہ بندے نہیں مان رہے۔ یہ جو پھر رہے ہیں نا، یہ نہیں مان رہے۔ یہ جو دنیا داری میں مست ہے نا، یہ نہیں مان رہے۔ یہ جو بازاروں میں انجاشیاں کر رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے۔ یہ بازاروں میں بیٹھے کا جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے۔ میرا اللہ تو مان گیا ہے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی، چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد وہی فقیر ایک قبرستان میں بیٹھا تھا، تو بادشاہ کا گزران قبرستان سے ہوا۔ تو پھر اس فقیر کا یہی کام ہے، لکیر لگاتا ہے، پھر مٹا دیتا ہے، لگاتا ہے، مٹا دیتا ہے، لگاتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ بادشاہ پھر رک گیا، پھر کہتا ہے، فقیر آج پھر وہی کام ہے جو بازار میں کر رہا تھا؟ وہ فقیر فرماتا، ہاں ہاں، پھر بھی وہی کام ہے، وہی کام ہے۔ کہتا ہے، پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ آج بندے تو مان گئے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا۔ اس وقت بادشاہ کے دل میں تھوڑا سا دکھ ہوا، سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ کہتا ہے، اچھا آج اللہ نہیں مان رہا، بندے مان گئے ہیں؟ کہتا ہے، ہاں۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے سنگیوں، بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارا اللہ ہمیں بلا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے۔ وہ تو اتنا ہم اس سے پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ اتنی ماں بھی پیار نہیں کرتی جتنا میرا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج وہ مان گیا، ہم بھی مان جائیں۔ تو ہم نے کیسے ماننا ہے؟ وہ ہم آ جائیں، اس کے گھر میں آ جائیں، اس کی بارگاہ میں آ کے جھک جائیں۔ یہ دن، راتیں بڑی عظیم راتیں ہیں۔ لیلۃ القدر والی رات بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ نے بہت کچھ چھپا کے رکھا ہے، لیکن وہ تب سامنے آئے گا جب ہم اس کی بارگاہ میں سر رکھیں گے، جب اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں گے، جب اس کے حکم کی تعمیل کریں گے، پھر اس رحمتوں سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ میرے دوست، میرا بھائی، آئیے آج ہم توبہ کر لیں، اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا لیں۔ جس طرح بہت سی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، کسی گلی میں جا رہے ہیں، تو ایک نوجوان، اس کی بغل میں شراب کی بوتل تھی۔ جب اس نوجوان نے حضرت فاروق اعظم کو دیکھا تو لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگ گیا۔ کہتا ہے کہ آج اگر عمر کو پتہ چل گیا نا کہ اس کے بغل میں شراب ہے، یہ شراب پینے جا رہا ہے، تو عمر تو مجھے مار ڈالے گا، میں عمر کی سختی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ بغل میں بوتل ہے شراب کی، حضرت فاروق اعظم بالکل سامنے آ گئے، اور جناب فاروق اعظم نے پوچھا، اے نوجوان، کدھر پھر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ادھر گیا تھا دودھ لینے کے لیے۔ اس کی اچانک ہی اس کی زبان سے لفظ دودھ نکلا ہے۔ بعض کتابوں میں سرکہ بھی ہے، سرکہ بہت زیادہ ہے، پانی بھی ہے، پانی کم ہے، سرکہ زیادہ ہے، دودھ بھی کم ہے، لیکن بات دودھ والی مجھے اچھی لگی، میں نے سوچا چلو یہی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا دودھ؟ فرمایا، پھر یہ بغل میں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اوپر کپڑا لپیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچانک اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ دودھ گرم تھا، اس لیے میں نے کپڑا لپیٹ لیا ہے۔
ادھر دل میں ہی خیال کر رہا ہے، دل ہی میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے، دل میں ہی یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آج عمر کی سختی سے تو مجھے بچا لے، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، عمر کی سختی سے بچا لے، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، عمر کے عذاب سے مجھے بچا لے، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ ادھر دل میں ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ رجوع کر رہا ہے، زبان نہیں ہل رہی، دل میں رجوع کر رہا ہے ادھر ہی، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محدث تھے، ادھر ہی آپ کو الہام ہوا، اے عمر میرے بندے پہ اور سوال نہیں کرنا، یہ تیرے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ حضرت فاروق اعظم خاموش ہو گئے۔ تو جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ کی بوتل ہے باہر تو نکال، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے اس کپڑے کو کھینچا کہ وہ بوتل جو تھی وہ گر پڑی، بوتل گری، یا آپ نے فرمایا بوتل کو باہر نکالو، یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ جب اس نے باہر نکالی نا تو اللہ کی عزت کی قسم جب بوتل گری یا اس نے خود ہی باہر نکالی، وہ شراب نہیں تھی، وہ دودھ یا سرکہ بن گیا تھا۔ جب اس نے وہ دودھ یا سرکہ دیکھا تو اس کے دل میں اتنا خوف بڑھا اور وہ رونے لگ گیا۔ جب وہ اتنا رویا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یہ دودھ نہیں تھا، یہ تو شراب تھی، وہ میرا مالک اتنا کریم ہے، میں نے اس کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا، میری زبان سے لفظ دودھ نکلا ہے، میرے رب نے شراب کو دودھ بنا دیا ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، اور بعض کتابوں میں ایک بات یہ ملتی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اس پہ سوال کیے نا تو اس وقت اللہ نے الہام فرمایا، جیسے میں پہلے وہ بات کر رہا تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے جب سینے پہ الہام ہوا نا کہ عمر میرے بندے پہ مزید سوال نہیں کرنا، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان تو نے کون سا عمل کیا ہے، تو نے عمل کون سا کیا ہے، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا؟ تو اس وقت نوجوان مسکرا کے کہنے لگا عمر تجھے کس نے بتایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے الہام فرمایا، کیونکہ میں محدث ہوں، الہام فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ کر لی ہے۔ تو وہ خوشی سے کہنے لگا عمر اگر میں ایک بات بتاؤں؟ آپ فرماتے ہیں بتا۔ کہتا ہے حضور بات اس طرح ہے کہ وہ رب ہو کے اس نے میرا گناہ تجھے نہیں بتایا تو میں بندہ ہو کے تجھے کیسے بتاؤں؟ اس لیے میرا بھائی اس کے رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں، یہ رات لیلۃ القدر والی رات ضائع کرنے والی رات نہیں ہے، بلکہ اس کے دروازوں سے گزرو، اس کی رحمت کو بانٹو، سمیٹو اس کی رحمت کو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے معافی مانگو، تاکہ کل جب جانا ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اس کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو۔ ہم شرمندگی سے اگر بچنا چاہتے ہو، دیکھیں اگر ہم دنیا پہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے یہ گناہ کر لیا، ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے ایک بات تو بتا، تو اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اگر تو کوئی گناہ کرتا ہے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، تو دیکھ کل تو نے اپنے مالک کے سامنے بھی جانا ہے، اپنے مالک کو منہ بھی دکھانا ہے۔ اس لیے یہ رات ضائع کرنے والی رات نہیں ہے، کل جب منہ دکھاؤ گے تو شرمساری سے اگر بچنا ہے تو آ جاؤ اس رات سے فائدہ اٹھائے اپنے گناہوں کی